على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله حسن بے مثال دیکھ کے آمینہ دا باغ دیکھ کے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دا جوان دیکھ الحمدللہ آج ہم مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حاضر ہیں چودھری عباس صاحب کے آشیانے پر ان کے گھر میں موجود ہیں ان کے صاحبزادے جناب چودھری محمد عزیر صاحب زید اشرف ہوں ان کے نکاح مسنون کے موقع پر تب ان کا نکاح ہے اس موقع پر ہم خوشی کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں دعا گو ہوں میرا مالک اپنے فضل سے عزیر صاحب کو دارین کی سعادت مندی عطا فرمائے ان کے والد گرامی کو ان کے چچا اتنے موجود ہیں ان کے سارے برادران اور جتنے آپ مہمانان گرامی قدر تشریف پائے ان کی والدہ محترمہ ان کے جملہ جتنے بھی آئز و طلبہ ہیں ان کی دادی جان ہے خصوصاً بڑی خوشی ہے ان کو اس موقع پر اور جملہ احباب کو مبارکباد بھی ہے اور دعا گو ہوں رب العالمین اس خوشی کے موقع کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے رب ان کے اس رشتے کو سلامت فرمائے تا قیامت فرمائے اور دارین کی سعادت مندی عطا فرمائے اور ان کے دادا جان کو رب العالمین کروڑ جنت عطا فرمائے دوران خطبہ میں آپ کے سامنے آیا ہے مقدسہ بڑی والدہا سورہ پاک کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے پچھلی گھڑی سے کیا ہوگی بہتر ہوگی آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہوگی بہتر ہوگی جو زمانہ آگے جاتا جائے گا آپ کا ذکر مبارک بڑھتا چلا جائے گا جو زمانہ آگے جاتا جائے گا آپ کے ذکر خیر میں اور برکت پیدا ہوتی جائے گی اور قرآن نے یہ وعدہ کیا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کریم سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب کریم ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا سامعین محترم رب العالمین کا کرم خاص ہے کہ پروردگار نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا یہ وہ عزتوں والی امت ہے یہ وہ بختوں والی امت ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کرتے رہے کہ مالک ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے احادیث مقدسہ میں کہ انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار تیرے محمد مصطفیٰ کے نالین ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک ہوں تسمہ ہو تیرے مصطفیٰ کے نالین کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوں تو میں تیرے مصطفیٰ کے نالین کا تسمہ باندھوں میری مقدر یہ کر دے سامعین محترم ہمیں پروردگار عالم نے بن مانگے ہی یہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر کرم فرما دیا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا صرف یہی کرم نہیں فرمایا اس کے بعد آگے جو کرم ہوئے ان کا شمار ہی کوئی نہیں ہے ان کرموں میں سے ایک کرم میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں ان کرموں میں سے ایک کرم جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نکاح جیسی مقدس نعمت سے مانا یہ جو نکاح ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے نا رسول کریم علیہ السلام کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے فرمایا اللہ اس کا آدھا ایمان مکمل کر دیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور فرمایا باقی کا ایمان جو ہے باقی فرائض واجبات ادا کرنے کے ساتھ باقی کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اتنا مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق نکاح آپ کر رہے ہیں اور نکاح کے ذریعے رب آپ کا ایمان مکمل کر رہا ہے تو سامعین محترم یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا سرکار کو جہاں صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ جب کسی بندے کا نکاح ہو جائے تو اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے ثواب ہے
رسول کریم نے فرمایا میرے صحابی اگر یہی کام تو کسی اور جگہ کرتا تو تجھے گناہ ہوتا؟ تو صحابی کہنے لگے ہاں. تو فرمایا اس نکاح میں رب نے ہر عمل کے اندر ثواب رکھا ہے تیرے، ہر عمل میں ثواب رکھا ہے. اور پھر سامنے محترم قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لباس لکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا وہ عورتیں تمہارے لیے تمہارا لباس ہیں، اور فرمایا تم مرد ان کے لیے کیا ہو؟ ان کا لباس ہو. یعنی مراد ہے زیب و زینت. جس طرح اس لباس کے ذریعے اللہ زیب و زینت عطا کرتا ہے، لباس کے ذریعے گرمی اور سردی سے انسان بچ جاتا ہے، لباس کے ذریعے انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں. آپ کیا جانتے ہیں میرے جسم کے نیچے کیا ہے؟ میرے عیب سارے چھپے ہوئے ہیں، اس لباس نے مجھے ڈھانک رکھا ہے. تو سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا لباس ہے. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا لباس ہے، جو تمہاری نظروں میں حیا پیدا کر دیتی ہیں، جو تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن نکاح کرتا تو 4 وجوہات کی وجہ سے. سرکار فرماتے ہیں نکاح بندہ کرتا تو 4 وجہ سے کرتا ہے. فرمایا یا مال کی وجہ سے، یا کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، یا کسی کے حسن کی وجہ سے، یا کسی کے نسب کی وجہ سے، یا فرمایا دین کی وجہ سے. 4 وجہ ہیں نکاح کرنے کی. فرمایا 4 وجہ ہیں رشتہ مانگنے کی. جب کوئی کسی کا رشتہ مانگتا ہے تو 4 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے کہ عورت بڑے خاندان والی ہے، یا یہ وجہ ہوتی ہے کہ عورت بڑے مال و متاع والی ہے، بڑا جہیز لے کے آئے گی، بڑی یہ چیز لے کے آئے گی. یا عورت بندہ نکاح کرتا ہے تو اس وجہ سے بڑے حسن والی ہے، یا بندہ نکاح کرتا ہے تو کہتا ہے بندہ بڑے دین والی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب بھی رشتہ مانگو، فرمایا جب بھی اس نکاح والے عمل کو کرنا چاہو، اپنے بچوں کی اور بچیوں کی رشتے کرو، تو فرمایا تم دین کو اختیار کرنا. کس کو کیا کرنا؟ دین کو اختیار کرنا. فرمایا اس کی برکت سے مال بھی آ جائے گا، اس کی برکت سے کائنات کی ہر نعمت آ جائے گی. اور فرمایا اگر تم نے مال کو دیکھا تو فرمایا اللہ تجھ کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا. میں کیا کر دے گا؟ رسوا کر دے گا. تو سامعین محترم جب بھی اپنے بچوں کے رشتے کریں، بیٹیوں کے رشتے کریں، بیٹوں کے رشتے کریں، تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو جس کا رشتہ مانگ رہا ہوں یہ کتنے دیندار لوگ ہیں، یہ کتنے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، کتنے رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، کتنے دین پر چلنے والے لوگ ہیں. حرام اور حلال کی تمیز ہے کہ نہیں اس گھر میں؟ اس گھر میں حرام اور حلال کی تمیز ہے کہ نہیں؟ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزاری جا رہی ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھیں، معیار اس کو بنائیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا فرمایا ہوا کبھی ٹل نہیں سکتا. رسول کریم فرمائے کہ دین والی عورت جو ہے وہ عزت لے کے آتی ہے، وہ برکت لے کے آتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے، تاکہ جب آپ کے بچوں کے رشتے ہوں تو اگلا بندہ جب آپ کو دیکھنے آئے تو وہ ججمنٹ کرے کہ اس گھر میں دین موجود ہے، اس گھر کے اندر حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے، اس گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. تو اس لیے سامعین محترم سرکار دو عالم نے فرمایا جب بھی رشتہ مانگو کس طرح مانگو؟ معیار کیا رکھو؟ دین معیار رکھو. یہ مت معیار رکھو کہ لڑکا باہر ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر معیار یہ ہو گیا لڑکا باہر ہے دے دو رشتہ، جیسا بھی ہے، فراڈی ہے، 2 نمبر ہے، اور پتہ نہیں کیا کرتوت کرتا ہے، دے دو رشتہ دے دو چونکہ باہر ہے. سامعین محترم کیا ہوتا ہے پھر آپ جانتے ہیں جو کچھ معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سامعین محترم اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دین جو ہے اس کو اختیار کیا جائے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں الورع مواق الدین، ایک حدیث مصطفیٰ ہے. سرکار فرماتے ہیں ورع جو ہے یہ دین کی فیکٹری ہے. اب ورع کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں اسلام میں بڑی، جو قرآن نے بار بار جن کو بیان کیا، آپ پڑھیں گے ہر صفحے کے اوپر یہ 2 چیزیں ملیں گی آپ کو. کون سی؟ ایک تقویٰ اور ایک ورع. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے حرام سے بچنا. تقویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں خدا بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. تو گویا آگے قرآن کہتا ہے جب روزوں کے بارے میں ذکر کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو قرآن نے ہر جگہ تتقون، متقی کا لفظ استعمال کیا. اس کا معنی ہوتا ہے کیا کرنا؟ اس کا معنی ہوتا ہے حرام سے بچنا. اس کا معنی کیا ہے؟ حرام سے بچنا. اس کو متقی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب ایک بہت بڑے صحابی رسول ہے، ان سے پوچھا بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر کو کہا امیر المومنین کبھی آپ نے سفر کیا ہے؟ کبھی آپ نے ایسے راستے پر سفر کیا جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، وہ پگ ڈنڈی ہوتی ہے، چھوٹا سا بننا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بننے سے. تو حضرت امیر المومنین آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟
حضرت عمر کہنے لگے ہاں میں نے ایسے موقع پر سفر کیا ہے، ایسے مقام سے سفر کیا. کون کہنے لگے؟ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر وہ شخص ہے جس کو شیطان دیکھ کے اپنا راستہ کیا کرتا ہے؟ بدل لیتا ہے. اور فرمایا عمر وہ شخص ہے جن کو رب سے اللہ نے حضور نے مانگ کے لیے مراد نبوت، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے دعا کی اے اللہ یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا ابو جہل عطا کر دے یا عمر بن ہشام عطا کر دے، عمر بن وہ ہشام عطا کر دے. تو سرکار دو عالم نے حضرت عمر کو مانگ کے رب سے لیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ سوال کرتا ہے حضرت ابی بن کعب سے کہ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کبھی آپ نے سفر کیا ایسے موقع پر؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں نے سفر کیا. تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کیسے سفر کیا؟ جب دونوں طرف کانٹے ہوں، درمیان میں چھوٹا سا بننا گزر رہا ہو تو سفر کیسے کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں ایسے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اپنے کپڑے اپنے جسم کو ایسے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ دائیں بائیں سے کانٹا نہ لگ جائے، دائیں اور بائیں سے کانٹا نہ لگ جائے. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے فرمایا کہ یہی تو تقویٰ ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف تیرے کیا ہے؟ ظلم و ستم کی چکی چل رہی ہے، گناہ ہے اور حسد ہے، کہیں شر ہے، کہیں شریر ہیں اور کہیں جو ہے وہ غلط کاریاں ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں. فرمایا تیرا دامن بچا کے دنیا سے گزر جانا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. فرمایا دامن کو بچا کے نکل جانا حرام سے بھی، حرام رزق سے بھی، حرام کاموں سے بھی. فرمایا اپنا دامن بچا کے جو نکل گیا فرمایا اسی کو متقی کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ متقی ہے. جو اگلی بات ہے اس سے وہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الورع مراق الدین. جو فرماتے ہیں ورع جو ہے یہ دین کی فیکٹری ہے. یہ کیا لفظ ہے ورع؟ ورع کا معنی ہوتا ہے کسی شک والی چیز سے بھی بچ جانا. ایک ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، پتہ ہے یہ رشوت کا پیسہ حرام ہے، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے یہ حرام ہے. کسی کا مال چھین لینا یہ حرام ہے، کسی کی زمین چھین لینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ سب کو پتہ ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے حرام اور حرام ہونے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں شک والی چیزیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ شک والی. سرکار نے فرمایا جو شک سے بچ گیا نا، فرمایا جو شک والی چیز سے بھی بچ گیا فرمایا اس نے سارا کا سارا دین حاصل کر لیا. شک والی چیز سے بھی بچ جانا. شامل محترم جہاں شک پڑ جائے اس سے بھی باز آ جانا. مثلا کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بینک والا جو 15% لیتے ہیں 11% لیتے ہیں یہ سود ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ جب بینک میں آپ پیسہ ڈپازٹ کراتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر 15% کو 16% یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. سیدھا سیدھا سود ہے. اب ایسا پیسہ کھا کے تو آپ کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، آپ کے صدقات و خیرات قبول ہو جائیں گے، آپ کے رزق، آپ کے بچے اچھا رزق کھائیں گے. نہیں، یہ ثواب ہی پتہ نہیں ہوتا. تو سامعین محترم اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت جو بندہ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے نا وہی کامل مسلمان. رسول کریم نے خود نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا سب سے بڑھ کے جب تک میں کسی کو محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا. اور سرکار دو عالم کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے میری سنت محبوب ہو جائے، اس کو میری سنت کیا ہو جائے، اس کو محبوب ہو جائے. تو سامعین محترم میں ابھی میلاد کے دنوں میں تقریریں کر رہا ہوں تو میں جہاں جاتا ہوں میں ایک بات پوچھتا ہوں دوستوں سے. میں کہتا ہوں یار آپ نے 60 سال ہو گئے، کسی کی عمر 60 سال ہو گئی، کسی کی 50، کسی کی 40، کسی کی 25 سال ہو گئے آپ میلاد مناتے ہوئے، 25 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے میلاد مناتے ہوئے. میرے حالت تو کوئی نہیں بدلی. یعنی میں میلاد منا رہا ہوں لیکن میرے حال ایسے کے ایسے ہیں. جھوٹ ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، بے نمازی ہوں تو بے نمازی ہوں، فریب کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ غلط جو ہے ان کے ساتھ میرا رویہ ہے. میلاد النبی مناتے بھی میں چینج نہیں ہو رہا کی وجہ. میلاد النبی مناتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں لیکن میرے اندر سے وہ جو غلط کاریاں ہیں وہ نکلتی کیوں نہیں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کا جو ہے وہ محافظ نہیں ہوں. میں نے ایک میلاد کو رسم تو سمجھ رکھا ہے، میں نے میلاد کو ایک رسم سمجھ رکھا ہے کہ سال کے بعد ایک میلاد کا دن آئے گا تو میں جھنڈیاں لگاؤں گا، خوشیاں کروں گا، سارے کام کروں گا، نعت سنوں گا، نعت پڑھوں گا، روٹی کھلاؤں گا، دیگے پکاؤں گا، لیکن اس کے بعد میں نے بدلنا نہیں. تو سامعین محترم یہ میلاد النبی جو ہے ایسا میلاد النبی نبی علیہ السلام کو یقیناً محبوب نہیں ہے کہ جو بندہ بدلتا نہیں ہے. تو اس لیے میلاد النبی بھی منائیں، سارے کام کریں
لیکن جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک آج جو ہے نا نکاح مسنون کا ایک ماحول ہے. اب یہی جب موقع آتا ہے ہمارے گھروں میں تو کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ بتائیں بے پردگی جب آتا ہے, مہندی آتی ہے, جب مہندی ہوتی ہے تو کیا یہاں پہ جس گھر میں مہندی ہو رہی ہوتی ہے اس گھر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس گھر میں اس گھر کی خواتین جس میں سارا سال جن خواتین کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا مہندی میں وہ لوگ دیکھ رہے تھے. حالانکہ یہ کیا خوشی آئی تھی تو خوشی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, سرکار دو عالم فرماتے ہیں بندہ مومن کا ایمان دو چیزوں کے اندر ہے. فرمایا آدھا صبر آدھا شکر, آدھا صبر اور آدھا شکر. جب کوئی غم کا موقع آتا ہے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں بندہ مومن صبر کرتا ہے. بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ آدھا ایمان ہو گیا اس کا. اور فرمایا جب خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا کرتا ہے بندہ مومن؟ شکر کرتا ہے. یہ شکر ہے. یہ رسول کریم کا ذکر کرنا, یہ حضور کی نعت پڑھنا, یہ سرکار دو عالم کی سنت کا ذکر کرنا, یہ قرآن پڑھنا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس خوشی کا کیا ہو رہا ہے؟ شکر ادا ہو رہا ہے. کیا ادا ہو رہا ہے؟ اور جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ شکر ہے. جو مہندی کے موقع پر جو کچھ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ شکر کے اندر آتا ہے. وہ اللہ کی صراحتاً کیا ہے نافرمانی, وہ مالک کا صراحتاً جو ہے اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے. تو جب آپ ایک اچھے کام کی بنیاد ہی غلط رکھ رہے ہیں, جب آپ ایک اچھے کام کی بنیاد کیا کر رہے ہیں تو اس میں برکت کہاں سے ہے؟ جب آپ دیواریں ہی غلط ٹیڑھی میڑھی رکھ رہے ہیں, جب بنیادیں ٹیڑھی میڑھی رکھ رہے ہیں, اوپر جب بلڈنگ اٹھائے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ٹیڑھی میڑھی جائے گی اور اس کو پائیداری نہیں ہوگی. بنیادیں ہی جب خراب ہیں تو اس لیے سامعین محترم ان موقعوں پر جو ہے اپنے گھروں سے وہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان کو نکالیں اور یہ سنت طریقہ اپنا خوشی کریں, کھانا کھائیں. کھانا کھانے کے اندر قرآن کا حدیث منع نہیں کرتا. بیٹھے اپنے عزیز و اقربا کو بلائیں, گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہو, مبارک باتیں بھی ہوں اور سارا وہاں پہ خوشی کی کلام بھی ہو, لیکن اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے, رسول اللہ کی نافرمانی نہیں آنی چاہیے. ورنہ وہ نکاح کا جو موقع آیا تھا جس کو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تیرا آدھا ایمان مکمل ہونے جا رہا ہے, آپ نے تو کیا کر دیا اس کو شیطان کے طریقے کے مطابق ادا. قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, فرمایا پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے کیا کرو ایمان میں داخل ہو جاؤ. اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. یہ جو طریقہ ہے یہ ہے رسول اللہ کی سنت کا طریقہ, یہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت کا طریقہ کہ خوشی کے موقع پر آپ کٹھے ہیں, کھانا بھی پکا, مہمان بھی آگے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوا, ذکر خدا بھی ہوا, درود پاک بھی پڑھا گیا اور دعائیں بھی ہوئی, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. یہ خوشی کا عمل ہے, یہ خوشی کا طریقہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ لگا دیا, میں کیا باتیں کروں, وہ باتیں اس موقع پر کر رہی مجھ کو ذہن نہیں دیتی. جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اللہ پاک ایسے عمل سے محفوظ فرمائے اور رب العالمین نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی کا حرکت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, حضور کے طریقے سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم حضور کے طریقے سے محبت نہ کریں تو پھر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا, ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا. اور ہم میری بات سنیں, نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم کو صحابہ دیکھتے نا تو کہتے ہیں غم آرا بعدہ ولا قبلہ مثلہ. صحابہ سرکار دو عالم کے بارے میں کہتے کہ اے محبوب کریم آپ جیسا سونا نہ پہلے دیکھا گیا نہ قیامت تک کوئی دیکھا گیا. جب رسول کریم سب سے سونے ہیں, رسول کریم سب سے حسن والے ہیں, رسول کریم کے حسن کا جو ہے کوئی جواب ہی نہیں ہے, تو پھر رسول کریم کا طریقہ بھی تو سب سے سونا ہوگا نا. جب رسول کریم سب سے سونے ہیں, جب رسول کریم جیسا حسن کسی کا نہیں ہے تو پھر رسول کریم جیسا طریقہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ تو کتنا بدبخت آدمی ہے جو رسول اللہ کا سب سے سونا طریقہ چھوڑ کے ہندوؤں کا طریقہ رکھتا ہے. حضرت جابر بن سمرہ سرکار دو عالم کے ایک بہت بڑے پیارے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے سرخ جو ہے کپڑے زیب تن کیے, سرخ کپڑے, ان کے اندر داڑیاں تھی, سرخ داڑیاں. تو کسی نے سرکار دو عالم کو تحفہ پیش کیا ان کپڑوں کا, سرکار نے وہ خطبہ مبارک زیب تن کیا اور چاندنی رات تھی. تو کہتے ہیں میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم جو ہے وہ صاحب استراحت ہے. سرکار دو عالم جو ہے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے, چاند جو ہے وہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا سامنے, ایک نظر دیکھتا ہوں مصطفیٰ کے چہرے پہ, ایک نظر دیکھتا ہوں چاند پہ کہ ان میں سے سونا کون سا ہے.
ان میں سے حسن والا کون سا ہے؟ ایک نظر میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ کے چہرے پہ، ایک نظر دیکھتا ہوں آسمان کے چاند پہ، تو کہتے ہیں آخر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اے چاند تجھ کو بھی مصطفیٰ کے حسن سے خیرات ملی۔ تو اگر سونا ہے تو مصطفیٰ کے نظرین کے صدقے سے سونا ہے۔ اگر حضور نہ آتے اگر حضور نہ آتے تو کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ بناتا ہی نہ۔ اگر کائنات کی ہر چیز بنی ہے، کائنات کی ہر چیز میں حسن آیا، پھولوں میں، کلیوں میں، چاند و سورج کے اندر اور کائنات کی جتنی چیزوں کے اندر حسن آیا، کہتے ہیں یہ سارا حسن مصطفیٰ کی برکت سے ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم کے مبارک صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ سنیں بیٹ یہ توجہ کریں ہو جائے گا، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کے چہرے پہ بڑا تبسم ہے۔ سرکار دو عالم آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، چہرہ انور کے اوپر بڑی خوشی کے آثار ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا رات کا وقت تھا، کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سرکار مسکرائے اور سرکار دو عالم کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سامنے جو اندھیرا تھا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ در و دیوار روشن ہو گئے مصطفیٰ کی مسکراہٹ۔ تو یہ پتہ چلا کہ رسول کریم بھی سونے اور حضور کا طریقہ بھی کائنات میں سب سے سونا، رسول کریم بھی سونے اور رسول کریم کا عمل بھی سونا، رسول کریم بھی سونے اور حضور کا ارشاد بھی سونا، نبی علیہ السلام بھی سونے اور سرکار کی حدیث بھی سونی، اللہ کا قرآن بھی سونا۔ تو سامعین محترم پھر ہم نے سونوں کو چھوڑ کیوں دیا؟ جب طریقہ ہم ادا کرتے ہیں تو طریقہ ہم ادا کرتے ہیں ہندوؤں کا، اور جو وہ طریقہ ہمیں محبوب ہے جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا۔ آج مسلمانوں کو یہودی جو ہے وہ چہر ٹیک کر رہے ہیں، اس طرح فلسطین کے اندر مسلمان بچوں کے اوپر ہچے اڑائے جا رہے ہیں، مسلمان خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ ان کا طریقہ اپنانے کے اندر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں جو مسلمانوں کا وجود بھی کائنات کو برداشت نہیں کرتے، جو رسول کریم کی ہر ادا کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ ایسا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی اداؤں میں سے ہے نا، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ادھر وہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، ادھر ہم ان کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ تو اس لیے سامعین محترم، اس لیے میں نبی علیہ السلام کے اس مبارک عمل پر جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف مکہ شریف سے نکلے نا ہجرت کرنے کے لیے، مکہ مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ جانتے ہیں راستے میں ایک مائی صاحبہ، ان کا نام تھا ام معبد، مائی صاحبہ ام معبد، ایک مائی صاحبہ تھے، جھونپڑی پڑی تھی اور راستے میں وہ رہتی تھی، ان کا خامد تھا، تو وہ راستے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم جب قریب سے گزرے نا تو سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، اس کو حضرت سیدنا مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے پہلے امام ہے، سب سے پہلے خلیفہ الرسول ہے، ان کو سرکار دو عالم نے فرمایا مائی سے پوچھو تیرے پاس کوئی بکری ہے تو تیرے پاس؟ تو مائی صاحبہ نے کہا ساری بکریاں تو میرے خامد لے گئے ہیں، ساری بکریاں تو میرے خامد لے گئے ہیں، ایک بکری بیمار ہے، وہ پچھڑ ہے، اس کو گھر میں چھوڑ گئے، دودھ تو دو ہی دیتی، آپ جو ہے اس بکری آپ کے سامنے ہے، اگر کچھ آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم نے اس بکری کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا، سرکار دو عالم ہاتھ پھیرتے گئے اور بکری دودھ اتارتی گئی، بکری دودھ اتارتی گئی۔ تو سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، جتنے گھر میں برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے، اور حضرت صدیق پر نے پیا، سب غلاموں نے دودھ پیا۔ اب جو بات میں کرنے لگا وہ سنیے۔ ان کے خامد واپس آئے نا تو انہوں نے گھر میں دیکھا ہر طرف دودھ کے برتن پڑے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہمارے گھر میں تو بکری کوئی نہیں ہے، بکری تو ساری میں لے گیا تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو پتہ ہے مائی نے کیا کہا؟ ام بابا نے کہا، اس نے کہا ایک سونی صورت والا، اس نے کہا ایک سونی صورت والا آیا تھا جو مسکراتا تھا تو کلیاں کھیلتی تھی، جو چلتا تھا تو زمین جھک جاتی تھی، جس کے چلنے میں وقار تھا، جس کی گفتگو میں کیا تھا؟ اعتبار تھا، اور جس کے بولنے کے اندر جو ہے موتی کھل جایا کرتے تھے۔ ایک سونی صورت والا آیا تھا، اس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بکری کے تھرو میں چلا۔ اب سامنے محترم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، رسول کریم تو وہ ذات ہے، رسول اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو جانور بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مصطفیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی رسول اللہ کا فیض آ جاتا ہے۔ ہم
ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں لیکن مرضی اپنی کریں؟ جانور رسول اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. پتہ ہے وہ اونٹ کا واقعہ آپ نے سنا، جس اونٹ نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا مالک میرے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا بوجھ باندھتا ہے، مجھ کو کھانا تھوڑا دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں شکایت کرنی ہے، کون سی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے اندر سے ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا. تو سامعین محترم، اگر جانوروں کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے، اگر بکریوں کو پتہ ہے کہ حضور کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو کیا ایک مسلمان ہی نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ کی سنت کا کیا حیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے سامعین محترم، میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اپنی شادیاں، اپنے جتنے بھی معمولات ہیں وہ رسول کریم کی سنت کے مطابق ادا کریں، سرکار دو عالم کے طریقے کے مطابق ادا کریں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ قرآن نے ایک مومنین کی شان بیان کی. قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ کسی کی ملامت سے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ فلاں کیا کون کہے گا. جو کچھ بھی کہے گا میں مصطفیٰ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. جو بھی زمانہ کہے گا، زمانہ جو مجھ کو کہے، کنجوس کہے، بخیل کہے، زمانہ جو کچھ بھی کہتا ہے. کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ جناب چوری صاحب نے یہاں پہ کوئی ڈھول ڈمکا نہیں کیا، یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ جو ہے وہ ہست بازی کا اہتمام نہیں کیا، یہاں پہ کوئی تماشا نہیں لگایا. ہزار لوگ یہاں پہ گزرنے والے کہتے ہوں گے، لیکن اس کا دل مطمئن ہے کہ میں مصطفیٰ کا طریقہ ادا کر رہا ہوں. اس کے دل میں اطمینان ہے کہ میں نے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں چھوڑا. کھانا تو کھلایا لیکن حضور کی سنت کے مطابق. بیٹے کی شادی تو کی، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ادا کی. تو انشاءاللہ العزیز اس کا فیض ان کی نسلوں کو بھی عطا ہوگا. تو اس لیے میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے نکاح و شادی کے موقع پر یہی طریقہ رائج کریں. زمانہ کیا کہے گا؟ زمانے کی کیا بات ہے؟ زمانہ تو بندے کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا، اٹھنے بھی نہیں دیتا. اس لیے آپ جو ہے وہ طریقہ سرکار دو عالم کا اپنائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عباس صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو اور ان کے جملہ خاندان کے افراد کو خیر و برکت عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین کو سرکار دو عالم کی مداد کی برکت سے دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے.